يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. معزز ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. ایک ویڈیو سرکولیشن میں ہے مولانا مکی حجازی کی، جنہوں نے ان سے سوال کیا گیا کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بارے میں فضیلت شیخ عبدالعزیز ابن باز مفتی مملکت سعودی عرب مقتدی کو یہ کہتے ہیں کہ جہری نمازوں میں بھی فجر، مغرب اور عشاء، یہ جو باواز بلند نمازیں پڑھی جاتی ہیں، ان نمازوں میں بھی سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے. مولانا مکی حجازی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے یہی کہا ہے کہ اپنی جو سری نمازیں ہیں ظہر اور عصر، ان میں تو آپ سورہ فاتحہ پڑھیں، لیکن جہری نمازوں میں فجر، مغرب اور عشاء میں ان میں سورہ فاتحہ پڑھنے کی قطعی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ سورہ فاتحہ یا امام قرات کر رہا ہوتا ہے، اس کی قرات کو آپ سنیں. یہ موقف درست نہیں ہے، اور یہاں جو مولانا مکی حجازی بیان دے رہے ہیں یہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے، یہ سچ نہیں ہے، غلط بیانی ہے. سماحت شیخ عبدالعزیز ابن باز مفتی مملکت سعودی عرب نے کیا کہا ہے اس سلسلے میں، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. سائل طاہر آدم من غانا من غرب افریقیا، غانا افریقیا سے سوال کیا گیا ہے. الحقيقة بعث بمجموعة من الأسئلة وهو من مستمعي هذا البرنامج يقول: سماحة الشيخ، اختلف العلماء في بلادنا. ہمارے ملک میں علماء کے درمیان اختلاف ہے حکم قراءة الفاتحة، حکم القراءة الفاتحة، فاتحہ کو پڑھنا چاہیے یا نہیں نماز میں، امام کے پیچھے. قال بأنها تجوز ويستدلون بقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. بہت سے علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ کو قرآن کریم سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پیش کرتے ہیں: لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. اس آدمی کی نماز ہی نہیں ہوئی جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. وهي ام القرآن، ام الكتاب، ام القرآن، ام الكتاب. لا يجوز. ويستدلون بقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. اور بہت سے جو علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تو قرآن کریم کو خاموشی ہو کر سننا چاہیے. یہ دوسرے علماء کا موقف ہے جو دوسرا فریق ہے ان کے یہاں. آپ کیا نصیحت کرتے ہیں؟ صحیح کیا ہے؟ دلیل کس؟ شیخ فرما رہے ہیں کہ علماء کے درمیان اس میں کوئی شک نہیں ہے، اختلاف موجود ہے. بہت سے علماء کا موقف یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو امام کی قرات ہے وہ مقتدی کے لیے کافی ہے. ان کا موقف یہ ہوتا ہے کہ امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ اور دوسری چیزیں مقتدی کو نہیں پڑھنی چاہیے، امام پڑھ لیتا ہے. امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہو جائے گی.
هو الصواب. اور دوسرا قول سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ یہ فرما رہے ہیں مفتی مملکت سعودی عرب کہ جو علماء یہ کہتے ہیں کہ لا بد من قراءۃ الفاتحہ، سورہ فاتحہ کا پڑھنا لازم ہے، واجب ہے، اس کے پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی، یہ صحیح قول ہے، یہ راجح قول ہے. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قلنا نعم قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ابو داؤد کی روایت ہے اور مختلف محدثین نے اس کو نقل کیا ہے، فجر کی نماز آپ علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا رہے تھے، آپ پر قرات کا پڑھنا بھاری ہوا تو آپ نے نماز پڑھنے کے بعد صحابہ سے پوچھا کہ کیا تم میرے پیچھے قرآن پڑھتے ہو؟ تو صحابہ نے جواب دیا کہ نعم، ہم آپ کے پیچھے قرآن پڑھتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پیچھے لا تفعلوا الا بام القرآن فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، کہ سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ مت پڑھا کرو، فانه جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. تو یہ حدیث فجر کی نماز کا واقعہ ہے، جہری نماز کا واقعہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہری نماز میں یہ حکم دیا کہ مقتدی کو بھی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے. فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، فنص النبي صلى الله عليه وسلم أن المأموم يقرأ الفاتحة. یہاں سماحت شیخ مفتی مملکت سعودی عرب اس حدیث سے استدلال لے رہے ہیں کہ جہری نمازوں میں بھی مقتدی کو سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے اور یہ اس پر واجب ہے، ثم ينصت، اور اس کے بعد خاموش رہے. یہ نہیں ہے جیسے مکی صاحب فرما رہے ہیں کہ پوری نماز آپ خاموشی سے پڑھیں، یہ نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور نہ ہی شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا کوئی فتویٰ دیا ہے کہ جہری نمازوں میں آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. مولانا مکی حجازی صاحب ان کا نہایت ہی ادب اور احترام سے ہم ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ اگر آپ سے یہ تساہل ہوا ہے، آپ کے علم میں نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین آپ کو معاف فرمائے، لیکن اگر آپ نے یہ جان بوجھ کر اس طرح کی غلط بیانی کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی. اللہ رب العالمین آپ کو بہرحال پھر بھی معاف فرمائے اور آپ کو صحیح بات کو کہنے اور لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی دعوت دینے کی توفیق سے نوازے. وفي السرية يقرأها وما تيسر معه، وفي الجهرية يقرأها ثم ينصت. هذا هو. ایک اور بات جو یہاں بیان کی گئی ہے مفتی مملکت سعودی عرب نے، وہ یہ کہ سری نمازوں میں آپ اگر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو دوسری صورت ملانی ہے جو کہ آپ کو اللہ تعالیٰ، آپ کو جو بھی صورت یاد ہو، جو بھی حفظ ہو، اس کو آپ پڑھیے. اور اگر جہری نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو قرآن کریم کی سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد قرآن کریم کو سنیے خاموشی سے. یہ صحیح موقف ہے. ایک بار پھر خلاصہ کلام آپ کی خدمت میں عرض کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ کیونکہ اس طرح کے سوالات بہت آتے ہیں. مولانا مکی حجازی نے جو فتویٰ دیا ہے یا جو بیان دیا ہے کہ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جہری نمازوں میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے، انہیں امام کی قرات پڑھنی چاہیے. آپ نے اپنی کانوں سے سن لیا ہے، مفتی مملکت سعودی عرب یہ فرما رہے ہیں کہ جہری نمازوں میں صحیح موقف اور صحیح بات یہی ہے کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ کے پڑھے بغیر نماز نہیں ہے، اور جہری نمازوں میں آپ اس کے بعد خاموشی سے قرات سنیں گے. لیکن سری نمازوں میں جیسے کہ ظہر ہے، عصر ہے، ان نمازوں میں آپ کو سورہ فاتحہ بھی پڑھنی ہے اور اس کے بعد قرآن کریم کی تلاوت بھی جو آپ کو میسر ہو، جو آپ کو حفظ ہو، اس کی تلاوت آپ کو کرنی ہے. ایسا یہ موقف سمجھنا کہ امام کی قرات ہی مقتدی کے لیے کافی ہے، یہ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صحیح موقف یہ ہے کہ پڑھنا ضروری ہے، اور یہ موقف محل نظر ہے کہ سری نمازوں میں تو بہرحال ہمارے یہاں بہت سے لوگ ہیں، شاید آپ میں سے کوئی بھی ایک ایسا شخص ہو سکتا ہے، کوئی بھی جو کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ ظہر اور عصر میں کچھ بھی نہ پڑھتا ہو، صرف کھڑے رہتے ہیں. بہت سے لوگ صرف کھڑے رہتے ہیں امام کے پیچھے. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ موقف انہوں نے کس حدیث سے اختیار کیا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں صحیح قول کو صحیح سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق سے نوازے، اور ایسے علماء جو کہ بلا دلیل اپنی باتوں کو کہتے ہوئے نظر آتے ہیں
سوشل میڈیا پر کبھی بھی کسی کی بھی کوئی ویڈیو یا وائس میسج شیئر نہ کریں جب تک کہ وہ دلیل سے کوئی بات نہ کرے. دلیل نہیں ہے. مولانا مکی حجازی نے یہ غلط بیانی سے کام لیا ہے. اللہ رب العالمین ان کو معاف فرمائے اور جو نماز اپنی درست کرنا چاہتے ہیں انہیں صحیح موقف اختیار کرنے کی توفیق سے نواز دے. اپنا خیال رکھیں. اور اس طرح کی ویڈیوز اگر آپ دیکھنا پسند کرتے ہیں، نہایت ہی ادب اور احترام سے علماء کا تذکرہ ہم کرتے ہیں اور نہایت ہی ادب اور شائستگی سے ان سے اختلاف بھی ہم پیش کرتے ہیں. اس لیے ہم سب سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اختلاف کریں علماء سے، آپ کا حق ہے، لیکن شائستگی اور ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے. اپنا بہت خیال رکھیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب.